ویڈیو عام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے سمجھ لیا، اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سوچئے وہ چیز جو ساری زندگی نہ ملی، وہ اگر اچانک مل جائے، وہ دعا جو بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوئی، وہ آج قبول ہو جائے۔ وہ پریشانی جو برسوں سے ختم نہیں ہو رہی، وہ لمحوں میں دور ہو جائے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، یہ سب صرف چند لمحوں کے عمل سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، لیکن شرط صرف ایک ہے، آپ صحیح وقت اور صحیح یقین اور وہ طریقہ جو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں افطاری کے اس مبارک لمحے کا وہ وظیفہ جس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی، جس وقت بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا فرما سکتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اکثر ہزاروں لوگوں نے اس عمل کو کیا تو یقیناً آج ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ معزز سامعین کرام، اور جو لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ حضرت وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، تو معزز سامعین کرام، پچھتاوے کے سوا آج تک ان کی نہ زندگی بدلی نہ ان کے حالات بدلے۔ تو معزز سامعین کرام، آج آپ کو معلوم ہوگا وہ عمل جو دل سے کیا جائے تو قسمت بدل سکتی ہے، وہ ذکر جو رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، وہ پڑھائی جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، اگر آپ کو نظر بد ہے، اگر آپ پہ بندش یا عجیب سی رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، اگر دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، حالانکہ ہم ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں لیکن زندگیاں تو بدل ہی نہیں رہی، لیکن دل کو سکون بھی نہیں مل رہا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو اگر آپ اچھے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کی زندگی آج کے اس وظیفے کے ساتھ بدلنے والی ہے۔ کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا افطاری کے وقت سورہ کوثر پڑھنے کا وہ راز جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا افطاری کے وقت وہ دعائیں جو آپ نے مانگنی ہیں اور صحیح طریقہ کون سا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ یقین جانیں، یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطاری سے 2-3 منٹ پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے سیدھا رب کے عرش پہ جاتی ہے اور میرا رب کریم اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب آزمودہ عمل کو۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام کرنا ہے گویا روضہ رسول کی جالیوں کو آپ تھام کے کھڑے ہیں، گویا حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے آپ روضے کے پاس کھڑے ہیں اور آپ اپنے آقا کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھا جائے گا، وہ کوئی بھی کونا ہو، اور وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب ہم تڑپ سے پڑھیں گے، پیار سے پڑھیں گے، عشق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، تو پھر میرے آقا تک وہ درود پاک اتنی محبت سے پہنچایا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جیسی بھی مصیبت کے اندر ہیں، جیسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، آپ اکیلا تنہا درود پاک کا ورد کر لیں، رب کائنات کی قسم کہ میرا رب آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی اس تکلیف کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اب پڑھنا کون سا ہے؟
تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی مفتی صاحب آپ اسی کا ہی کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جو درود پاک نماز کے اندر ہے وہ سب سے افضل درود پاک ہے کہ آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا اور نماز میں یہ اس درود پاک کو رکھا ہے۔ دن میں کئی بار آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، درود ابراہیمی میں اکثر لوگوں کا تلفظ صحیح ہوتا ہے بنسبت باقی درود پاک سے، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود پاک کا عقیدت سے پیش کرتا ہے، گلدستہ بھیجتا ہے، اللہ کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو پھر اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا سا MLA وغیرہ آپ کو کہہ دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ تو اللہ کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند سرور کونین کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار سے، عقیدت سے پیارے پیغمبر پر 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے آپ نے یہی درود پاک سن لینا ہے اور پھر اپنی زبان سے 1 مرتبہ ادا کر لینا ہے۔ ہو گیا، درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا عزیز یا عزیز۔ بایاں ہاتھ ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے یا عزیزوں کو 1001 بار پڑھنا ہے، ایسے پھونک مار دینی ہے۔ جس حاجت، جس ضرورت، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے مٹھی میں، اور پھر پڑھنے کے بعد مولا کریم اس میں کشادگی عطا فرما۔ یہ کاروبار، دولت، رزق، جاب، جو رشتے کی بندش، تو ہر طرح کی اور ٹینشن سے دور اور بیماریوں سے نجات ایسے آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو 1001 بار اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیزو آپ نے پڑھنا ہے۔ خیر، 3 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا عزیزوں کو 1 بار پڑھ لیا، 1001 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے، ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیں یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنی ہے اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنی ہے۔ یہ 15 اور 15 30 یہ
آپ نے یہاں یہ ایسے ایسے کر کے پڑھنی ہے۔ اب 33 بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ پیاری سورت جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے آئیے ایک بار سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقت یا رب العالمین۔ صرف 11 بار پڑھ لینی ہے یہ سورت، پیاری سورت 11 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لیجئے گا، 3 بار درود پاک پڑھیں، 1001 بار یا عزیزوں کو بند مٹھی پہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر سلام علی نوح فی العالمین اس کو انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے جو ہے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر سلام علی نوح فی العالمین یہ نہیں آتی تو خیر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل 3 دن 5 دن اور 7 دن آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔